زرین آفت ڈرامے کی آنے والی ایپوسائڈ میں آپ کو دکھایا جائے گا کہ وریشا جو ہے مختار صاحب کا گھر چھوڑ کر چلی جاتی ہے، کیونکہ وریشا جاتی ہے شفا کے پاس اور اس سے جا کر معافی مانگنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس سے کہتی ہے کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، مجھے اب اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے، میں تم سے معافی مانگنا چاہتی ہوں، مجھے معاف کر دو۔ پھر شفا کہتی ہے کہ اگر تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا ہے تو تم سنو، جب تم ہمارے گھر میں نہیں آئی تھی تو ہم بہت زیادہ خوش تھے، ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی غم نہیں آیا تھا۔ جس دن سے تم ہمارے گھر میں آئی ہو ہمارے اوپر مسئلوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے ہیں اور وہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے۔ اگر تم چاہتی ہو کہ ہم خوش رہیں اور تمہیں معاف کر دیں تو اب تمہاری باری ہے، اب تم قربانی دو، اب ہمیں چھوڑ کر چلی جاؤ، اس طرح چلی جاؤ جس طرح تم پہلے آئی بھی نہیں تھی۔ اور وریشا اسی بات کو سوچتی ہے، اب میں اس گھر میں نہیں رہوں گی، اور وہاں سے چلی جاتی ہے، لیکن جانے سے پہلے ایک لیٹر لکھ کر گھر میں چھوڑ جاتی ہے جو مختار صاحب کو ملتا ہے، اور مختار صاحب جو ہیں وہ کھانے کی ٹیبل پر سب کے سامنے بیٹھ کر وہ لیٹر پڑھنا شروع کر دیتا ہے، اور اس میں لکھا ہوتا ہے کہ بڑے بابا اور بی جان، میں آپ لوگوں کو چھوڑ کر جا رہی ہوں کیونکہ میں آپ لوگوں کے درمیان رہنے کے لائق نہیں رہی۔ آپ سب مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں، میں آپ لوگوں کا پیار نہیں بھلا سکتی، لیکن میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کے گھر میں آپ لوگوں کے ساتھ رہوں۔ میرے آنے سے پہلے جیسے آپ خوش تھے اب بھی آپ ویسے ہی رہیں گے۔ مجھے پتہ ہے کہ میرے آنے سے اس گھر میں مصیبتوں کے سوا کچھ بھی نہیں آیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ آپ لوگ اس طرح جس طرح آپ میرے آنے سے پہلے رہتے تھے، اور اب تو آپ مجھے معاف بھی کر چکے ہیں، اور میں اپنے بابا رضا احمد کا نام اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتی، کیونکہ میں نے کام ہی ایسے کیے ہیں کہ میں اپنے بابا کا نام اپنے ساتھ نہیں جوڑ سکتی۔ اور ادھر دوسری طرف جو محمود ہے مہک کے اوپر تشدد کرنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ساتھ مار پٹائی کرتا ہے اور اپنی بیوی مہک کو کہتا ہے کہ یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے، آج میں سڑک پر آ چکا ہوں، میرا بنا بنایا کھیل تم دونوں ماں بیٹی نے بگاڑ دیا ہے، اور اب میں تم کو بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ مہک آگے سے کہتی ہے کہ تم ہوش کرو، تم اپنا آپ کھو چکے ہو، تمہیں ہم نے نہیں دھوکہ دیا بلکہ تمہاری پری جی نے دھوکہ دیا ہے۔ محمود کہتا ہے مہک سے کہ تم خاموش رہو، اگر تم بولی تو میں تمہاری جان لے لوں گا تمہارا گلا دبا کر۔ دوسری طرف ناظرین جو وہاج ہوتا ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ وریشا نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے شفا سے، لیکن شفا نے اس کی ایک نہیں سنی، بلکہ شفا نے تو اس سے یہ تک کہہ دیا کہ تم ہماری زندگی میں ایک عذاب بن کر آ چکی ہو، ہم تو اس گھر میں بہت زیادہ خوش تھے، جس دن سے تم اس گھر میں آئی ہو ہماری ساری خوشیوں کو نظر لگ گئی ہے، اس سے بے عزت کیا اور اسے یہ کہا کہ یہاں سے چلی جاؤ، اب ہمیں تمہاری کوئی ضرورت نہیں ہے اور آئندہ مجھے اپنی شکل بھی مت دکھانا۔ وہاج شفا کو کہتا ہے کہ تم اتنی کم ظرف کیسی ہو گئی ہو، میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، مجھے تو لگتا تھا کہ تم ایک نرم دل ہو۔ وہ سدھر چکی ہے، اس نے سب سے معافی بھی مانگ لی ہے اور وہ اپنے کیا پر بھی پشیمان ہے، پورے گھر والوں نے اسے معاف کر دیا ہے سوائے تمہارے۔ آج شفا سے کہتا ہے کہ اگر ایک بار پھر وہ محمود کے ہاتھ میں آ گئی تو سوچو وہ کیا کرے گا، محمود اس کے ساتھ اس کی زندگی تو پہلے ہی برباد کر چکا ہے۔ آج کہتا ہے کہ اگر وہ سدھر کر سیدھے راستے پر آ چکی تھی تو اب اسے اس گھر سے جانے کے لیے تم نے کیوں کہا۔ پھر شفا کہتی ہے کہ تمہیں بہت زیادہ ہمدردی ہو رہی ہے وریشا کے ساتھ، پہلے تو تم خود چاہتے تھے کہ وریشا سے تمہارا پیچھا چھوٹے اور اب تمہیں وریشا اچھی لگنے لگی ہے۔ تو ناظرین گرامی یہ تھا آنے والا ایپوسائڈ کا ریویو، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔